الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ کے لاڈلے اور پیارے بندوں، ایمان والے مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اگر توکل کرے، بھروسہ رکھے تو صرف اللہ ہی پر رکھے. ہمارا یقین، ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ، اعتماد اللہ کے علاوہ کسی بھی ذات پر، کسی بھی شخص پر نہ ہو. کسی بھی چیز پر ہمارا اعتماد نہ جائے. مانے اللہ کی، سنے اللہ کی، کرے اللہ کی. آج کل ایک بازار بہت گرم ہے. تعویذ، گنڈے، جادو، آسیب، سحر، بہت بڑا بازار چل رہا ہے. اور معصوم نوجوانوں کو، مردوں اور عورتوں کو ہے. اس کی حقیقت سے انسان نا واقف، قرآنی تعلیمات سے، نبی کے ارشادات و فرمان سے انسان نا واقف ہے، جاہل ہے، لا علم ہے. اور وہ قرآن اور احادیث کو چھوڑ کر، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، دین اور حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف، گمراہی اور تاریکی کی طرف رواں دوا ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی عامل سے جڑا ہوا ہے. ہر 10 گھر میں سے 2 گھر کسی نہ کسی جادو کرنے والے گندے عامل سے یا کسی پنڈت پجاری سے ان کا تعلق ہے. اور ہر شخص چاہے کسی بھی کاروبار کا ہو، کسی بھی میں ہو، ہر ایک کا رونا یہ کہ بھی کیا زندگی میں برکت نہیں، کمائی میں برکت نہیں، چین و سکون نہیں، گھروں کے اندر سکون کی سانس لینے کا موقع نہیں مل رہا. بچے نافرمان، بیوی نافرمان، بیوی کا رونا کہ شوہر اس کا خیال نہیں رکھتا، والدین کا رونا کہ بچے ان کی بات نہیں مانتے. البتہ ہر طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. لہذا آج ارادہ ہوا کہ اسی کے بارے میں کچھ گوشہ گزار ہو جائے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کے 101ویں آیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لمبی آیت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا اپنے نبی پر، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے سامنے قرآن کو رکھا کہ دیکھو تم مجھے نہیں مانتے، یہ قرآن ہے جس کے اندر صاف صاف طور پر لکھا ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو تورات کی تصدیق کرتی ہے، جو تورات تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے، جو نبی تم مانتے ہو حضرت موسیٰ کو ان کی تصدیق کرنے والی ہے. تو بنی اسرائیل اللہ کے نبی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ تورات اور قرآن کی تعلیمات یہ تھیں، تو انہوں نے تورات کو چھوڑ دیا اور اللہ کے نبی سے سینہ چوڑا کر کے کہنے لگے کہ تورات ہم جانتے ہی نہیں، تورات نہیں، ہمیں اس کا علم ہی نہیں، تورات میں ایسی کچھ باتیں ہی نہیں آئی ہیں. گویا کہ انہوں نے تورات کا بھی انکار کر دیا. پھر شیطان نے ان کے ساتھ ایک کھیل کھیلا، وہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے حق کو چھوڑا تو باطل کو پکڑنا پڑا. بھئی صحیح کام نہیں کریں گے تو غلط کام میں تو لگنا ہی ہے، اچھا کام نہیں ہوگا. ایک وقت ہے اس کے اندر نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے نہیں آئے، دوسرا کام تو ضرور ان سے ہوگا، کچھ نہ کچھ غلط کام میں ضرور لگیں گے اگر نیک کام کو چھوڑیں گے. لہذا شیطان نے جب ان لوگوں نے تورات کو چھوڑ دیا، شیطان نے انہیں جادو گنڈوں کے پیچھے لگا دیا. جادو کی تعلیمات جو بنی اسرائیل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین تھے، وہ لوگ آسمانوں میں شیاطین جاتے تھے اور فرشتوں کی باتیں چھپ چھپا کر سن لیتے کہ بارش کب ہونے والی ہے، کس کی موت کب واقع ہوگی، کون کب زندہ ہوگا، کس کا جنم کب ہونے والا ہے، کون سا غلہ کب اگے گا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کام سپرد کیے ہیں، وہ آپس میں جب مشورہ کرتے ہیں تو شیاطین ان کی باتیں چھپ کر سن لیتے ہیں، اور وہ باتیں آ کر وہ لوگ کاہنوں کو، جادوگروں کو بتاتے کہ دیکھو یہ چیزیں ہونے والی ہیں زمین کے اندر، اور یہ جادوگر لوگوں کے اندر ان باتوں کو عام کرتے ہیں. اب لوگ ان کے اعتماد میں آتے ہیں، جیسا ان صاحب نے کہا یہ کام تو ویسا ہی ہوا ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ فلاں دن مرے گا، وہ اس دن مر گیا، اس نے کہا تھا کہ فلاں دن بارش ہوگی، اس دن بارش ہو گئی. تو لوگ جادوگروں کے اعتماد میں آ جاتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے بات پھیلتی گئی کہ شیاطین، جنات غیب کا علم جاننے والے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور تھا، لوگوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دی اور اپنی کتابوں میں یہ بات لکھنی شروع کر دی کہ جنات کو بھی غیب کا علم ہوتا ہے، حالانکہ غیب کے علم پر اللہ کے علاوہ کسی کو دسترس حاصل نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم ہرگز نہیں جان سکتا. جس کو بھی اللہ علم عطا کرے غیب کا، اتنا ہی جتنا اللہ عطا کرے اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کو کوئی غیب کا علم ہرگز نہیں مل سکتا. الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب توحید کے خلاف، حق کے خلاف ایک بات دیکھی، ان کتابوں کو جمع کر دیا. لوگوں کے اندر جادو پھیل چکا تھا، کتابیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کی اور اپنا جو تخت کرسی تھی اس کے نیچے انہوں نے دفن کر دیا، اور اس پر کچھ کلمات ایسی پڑھ کر اس کے اطراف حصار باندھ دیا کہ کوئی بھی جن اس کے قریب جاتا ان کتابوں کے جس کے اندر جادو وغیرہ لکھے ہوئے تھے، غیب کی باتیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی، جو بھی جن اس کے قریب جاتا جل کر راکھ ہو جاتا تھا. الغرض جادو کی تعلیمات اس وقت شروع ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا کہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے انہیں جادو سکھا کر بھیجا تھا کہ جائیں لوگوں کے درمیان سمجھا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا. کیا معجزہ؟ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ وہ اپنا عصا ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، وہ اپنا عصا پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے، وہ اپنے بغل کے اندر ہاتھ رکھتے اور نکالتے تو ہاتھ کے اندر روشنی آ جاتی تھی. ایسے ایسے اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا کیے.
اب جو جادوگر تھے وہ جادوگر بھی یہ کام کرنے لگ گئے کہ وہ بھی اپنی رسی یا لکڑی ڈالتے، وہ بھی سانپ بن جاتا۔ لوگوں کے اندر یہ تشویش ہونے لگی کہ بھئی یہ نبی حق ہے یا جادوگر حق ہے؟ نبی کے معجزے بھی سے وہی دکھ رہے ہیں، جادوگروں کی جادوگری بھی وہی دکھ رہی ہے، لوگوں کے اندر پہچاننا مشکل ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو سمجھا دیں کہ جادوگری کیا ہے، معجزے کیا ہیں۔ جادوگر جو جادوگری کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کرتا ہے، وہ نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، وہ ذکر اللہ کا پابند نہیں ہوتا، وہ اللہ کے احکامات کا پابند نہیں ہوتا، وہ شریعت کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ وہ ناپاک ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، گندگی میں رہتا ہے، اور وہ شیاطین کو خوش کر کے اپنی جادوگری کے جلوے دکھاتا ہے۔ اور جو نیک ہوتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اپنی جانب سے قوت عطا فرماتے ہیں کو ایسے معجزے ظاہر کرتے ہیں، نماز کی پابندی کے ساتھ، احکامات کی پابندی کے ساتھ، شریعت کی پابندی کے ساتھ، جس کے اندر کسی شیطان کا، کسی جن کا کوئی فعل نہیں ہوتا۔ صاف صاف طور پر آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص کرامتیں دکھا رہا ہو، ایسے ہاتھ اٹھے خالی ہاتھ دکھائے تو کیا کی نکلی، کچھ نہ کچھ، ہاتھ اٹھے خالی دیکھے تو نیمبو نکلیا، ہاتھ اٹھے خالی کیا کی دیکھے تو تبرک نکلیا، الگ الگ چیزیں کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں پر غور کریں، کیا ایسوں کو ولی ماننا جائز ہے؟ کیا ایسوں کو اپنا ولی، اپنا مقتدی، اپنا پیر و مرشد مان سکتے ہیں؟ جو ایک نماز کا پابند نہیں، ظالم نے کبھی اللہ کے سامنے آ کر سجدہ نہیں کیا، اس نے کبھی پاک صفائی اختیار نہیں کی، جن کے بدن سے بدبو آ رہی ہو، جو گندگی شیاطین کو پسند ہوتی ہے، فرشتے اور اللہ کے نیک بندے، بلکہ اللہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور زیادہ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ گندے لوگوں کے اندر کرامات یا معجزے ظاہر نہیں ہوا کرتے۔ الغرض لوگوں کے اندر ان دو فرشتوں نے آ کر صاف صاف طور پر بتلا دیا کہ بھئی معجزے الگ ہوتے ہیں، جو نیک بندوں سے اللہ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتے ہیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا وہ معجزہ بھی نہیں دکھاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان جب بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا، فرعون نے کہا کہ اچھا ایک کام کرو، ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم اپنا معجزہ دکھانا۔ جادوگروں کا میلہ لگا، سارے لوگ جمع ہیں، جادوگروں نے رسیاں ڈالی، لکڑی ڈالے تو دیکھا کہ وہ سانپ بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، گھبرا گئے کہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف خیالات کا کھیل ہے، یہ نظر بندی ہے کہ وہ رسی نہ چل رہی ہے نہ کر رہی ہے، ایسے ہی پڑی ہے۔ انہوں نے کچھ کلمات، کچھ منتر کے ذریعے سے لوگوں پر نظر بندی ایسی کر دی ہے کہ وہ سانپ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ ڈرنا نہیں، جیتنا تو تمہیں ہی ہے۔ جب جادوگر چیخ ولولا کرنے لگے کہ دیکھو ہم نے اپنا جادو دکھا دیا، اللہ نے موسیٰ پر وحی نازل فرمائی کہ موسیٰ اب اپنا عصا ڈالو۔ عصا ڈالنا تھا، اژدہا بنا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں، کیونکہ وہ جادوگر تھے، جادوگری اور معجزے میں وہ فرق جانتے تھے، انہیں اپنے ہاتھ کی کلاکاری پتا تھی، منتر پتا تھے۔ جب جیسے ہی انہوں نے معجزہ دیکھا، حق سامنے آیا، تو سارے جادوگر سجدے میں، اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جادوگری حق کے سامنے ٹکتی نہیں ہے، اور جادوگر اپنا جادوگری صرف ہاتھوں سے اپنی کمالات دکھا سکتا ہے، ہاتھوں کی صفائی دکھا سکتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ فرما دیا، جسے آج کل بھی مشہور ہے، نقش سلیمانی کتاب چلتی ہے، ہر بک سٹور میں مل جاتے ہیں اور ہر عامل کے پاس ہوتی ہیں۔ مشہور ہے کہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو ہیں جو سلیمان علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ شیطان نے بنی اسرائیل کے اندر یہ بات پھیلا دی تھی، سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ جو تخت کے نیچے صندوق دفن تھا، اس کے اندر جو کتابیں تھیں،
وہ کتابیں جب باہر نکلی اس وقت شیطان نے کہا کہ دیکھو یہی کتابیں، یہی جادو ہیں جن کے ذریعے سے سلیمان جنات پر، انسان پر، پرندوں پر، ہواؤں پر، ساری مخلوق پر حکومت کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی ان کے ذریعے سے مخلوق کو قابو میں کر سکتے ہو۔ جب یہ بات مشہور ہوئی اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما کفر سلیمان، جادو کرنا کفر کی بات ہے، سحر کرنا کفر کی بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، مگر شیاطین نے کفر کیا تھا، خبیث جنات نے کفر کیا تھا، کفر سلیمان سے صادر نہیں ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے جادو کو اختیار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اسے بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کل بھی یہ چیز عام ہے، جادو کرنا، کروانا، کسی کے اوپر جا کر کروا دینا، یا اپنے اوپر کوئی کروائے اس کے توڑ کے لیے جا کر غلط لوگوں سے ملنا۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں ہر وہ عمل جس میں شیاطین کو یا غلیظ جنات کو، یا اچھے بھی جنات ہوں، شیاطین و جنات کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی جائے، ان سے اپنے کام نکلوائے جائیں، اسے جادو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں ہر وہ عمل جس کے ذریعے سے شیاطین و جنات کو خوش کر کے، انہیں راضی کر کے ان سے مدد حاصل کی جائے، اپنے کام بنوائے جائیں، ان تمام اعمال کو جادو کہا جاتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے، کبھی ستاروں پر کہ بھئی ستارے تمہارے گردش میں ہیں اس لیے تم پر یہ حالات، کاروبار نہیں چل رہا، تمہارا ستارہ گردش میں ہے، انہیں صحیح راستے پہ آ گا تو تمہارا کاروبار بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ وہ شکر شنی نہ جانے کیا کیا، واللہ اعلم بالصواب۔ ایسی چیزوں میں آج کل مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ فال دیکھنا، ہاتھ دکھانا جوتش وغیرہ کو، لکیریں دکھوانا، گھر کی بڑی بڈیاں ہاتھ دیکھتی، تجھے اتنے بیٹے ہوتی با، او تو اچھا مال کماتا جا، تیرے نصیب میں اچھا علم ہے۔ بھئی بچہ گھر میں پڑا ہوا ہو، گیرج میں جائے، اس کے نصیب میں علم کہاں آ رہا؟ علم تو اللہ کے خزانوں میں سے ہے، رزق اللہ کے خزانوں میں سے ہے، اولاد اللہ کے خزانوں میں سے ہے، صحت، بیماری، ہر چیز اللہ کے خزانے میں ہے۔ بندہ اللہ کا ہوگا، اللہ اپنے خزانوں کو اس پر نچھاور کرے گا۔ اگر بندہ اللہ کی نافرمانی میں لگے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو جتنی بھی دینا ہے اتنی دے گا، بقیہ نعمتوں کو روک کر رکھے گا۔ آج کل ان عاملوں کے پاس جانا، ان باباؤں کے پاس جانا، ان پنڈت پجاریوں کے پاس جانا، جا کر اپنے کام بنوانا، یہ سب کا سب کفر ہے۔ کفر ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ کہتے تو یہ ہیں کہ شیطان، جن وغیرہ ان کے قبضے میں ہیں، حالانکہ یہ حقیقت میں ان کے قابو میں ہوتے ہیں۔ کتابوں میں آیا ہے صاف طور پر کہ جب کوئی بھی جن وغیرہ کسی کے قابو میں آ جاتا ہے تو وہ اس کی کنڈیشنز رکھتا ہے۔ ہم اپنا گھر، دکان کرائے پہ دیتے ہیں تو کنڈیشن رکھتے نہیں، بھئی پاک صاف رکھنا، سال پہ ایک بار کرایہ دینا، کرنٹ کی بل، پانی کی بل آپ بن لینا، میخ نہیں مارنا، یہ نہ جانے کیا کیا چیزیں کنڈیشن ہر کوئی رکھتا ہے۔ جن آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں کرتے، کنڈیشن نہ رکھے ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کنڈیشن رکھتے ہیں کہ جو یہ جادو وغیرہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ لوگ ہمیشہ گندے ہوتے ہیں، یہ لوگ گندگی اور ناپاکی میں ہمیشہ مبتلا ہوتے ہیں، یہ اپنا پاخانہ کھاتے ہیں، اپنا پیشاب پیتے ہیں۔ ان لوگوں کو نافرمانی اور بدکاری کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ جب تک یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، وہ شیاطین ان کے کاموں کو پورا نہیں کرتے۔ جیسے میں نے کچھ جمعہ پہلے کہا تھا کہ گھروں میں جب جاتی ہیں ہماری عورتیں، وہاں سے تعویذ وغیرہ بنواتی ہیں، اپنے بچوں کی پوجا کروا کے لاتی ہیں، بچہ بیمار تھا، شفا مل گئی۔ کیسے شفا ملی؟ ایک مسلمان عورت وہاں پر گئی اور اللہ کی نافرمانی ہوئی، ان سے غیر اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکا، غیر اللہ پر بھروسہ کیا، وہاں کا شیطان تھا، اس نے خوش ہو کر اس کی مدد کر دی۔ اللہ نے شیطان کو پورا تصرف دے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا تصرف شیطان کو دے رکھا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ اور اس نے اللہ سے یہ شرط رکھی ہے، اس نے اللہ سے یہ بات کہہ کر آیا ہے کہ مجھے تصرف پورا دے دیا جائے تاکہ میں جا کر انسان کو گناہوں میں مبتلا کروں، انسان کو تیری نافرمانی میں مبتلا کروں،
مسلمان کو اس کے اسلام سے ہٹا کر کفر کے دہانے پر لے جا کر کھڑا کروں۔ شیطان یہ پوری کوشش میں لگا ہوا ہے۔ یہ جو جادوگر وغیرہ ہوتے ہیں، یہ جو تعویذ گنڈے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو پجاری وغیرہ ہوتے ہیں، یہ ان کے چمچے ہوتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے کہتے ہیں اس طریقے سے کام ہے۔ کچھ آپ کے حضرات کے پاس لوگ جاتے ہیں، آنے کے بعد بھئی کئی کو گئے نہیں جانا بھی ایسا صحیح نہیں، یہ چیز شریعت کے خلاف نہیں۔ حضرت قرآن سچ کرتے سو انہوں تعویذ انہوں قرآن کھول کچھ لکھے سو، یہ سورت پڑھنے بولے ہم نہ، یہ کلمہ پڑھنے بولے بار 40 دن کا ایک کورس کرنے بولے۔ کتابوں میں ہے کہ شیاطین جب یہ لوگ اپنے کام بنوانا چاہتے ہیں شیاطین سے، تو شیطان انہیں کہتا ہے کہ قرآن پڑھے جائے، قرآن پڑھا جائے، مگر قرآن کو غلط طریقے سے پڑھیں، قرآن کو لکھیں تو غلط طریقے سے لکھیں، تعویذات وغیرہ دیکھیں۔ ہم نے خود دیکھا ہے عاملوں کو لکھتے ہوئے، آپ بھی چاہے تو آزما کر دیکھ لیں، قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر لکھتے ہیں۔ قرآن کی آیت بھئی اللہ کا کلام ہے، اسے دیکھنا بھی ثواب ہے، اسے بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ یہ جو عامل وغیرہ ہوتے ہیں، یہ گندے جنابت کی حالت میں، جس حالت میں غسل فرض ہوتا ہے قرآن کو چھونا حرام ہوتا ہے، ایسی حالت میں قرآن اٹھاتے ہیں تاکہ ان کا شیطان خوش ہو جائے اس نافرمانی کی بنا پر۔ پھر قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر لکھا جاتا ہے، اس کی تعویذ بنا کر دی جاتی ہے، وہ پلانے کے لیے دیا جاتا ہے کہ تعویذ پی لیجئے تمہیں بچہ ہو جائے گا، یہ تعویذ جا کر یہ گاڑ دیجئے تمہارے گھر کے اندر آصف دور ہو جائے گا، یہ تعویذ لے جا کر کچھ کام کیجئے اور تمہارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جب یہاں پر ہوتی ہے، قرآن کا مذاق ہوتا ہے، قرآن کو حرام حالت میں چھوا جاتا ہے، تب جا کر وہ شیاطین ان کے کام کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہے ہی بگاڑنے کے لیے، یہ شیطان انسان کو برباد کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیران پیر قطب الاولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم نام لیوا ہیں، حضرت کے ساتھ ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ شیطان اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور کہنے لگا کہ میں خدا ہوں، آج سے تمہاری ساری نمازیں معاف ہیں، ہم تمہارے اعمال سے خوش ہو گئے۔ پیران پیر تھے، علم کا سمندر تھا، تقوی و پرہیزگاری تھی، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بنتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نماز نہ صحابہ پر معاف ہوئی نہ نبی پر معاف ہوئی، نبی بیماری کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، نبی سے چلا نہیں جا رہا، دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بھی نہیں رہے، پیر گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی مسجد کو آ کر نماز ادا کر رہے ہو، لہذا مجھ پر کہاں سے نماز معاف ہو سکتی ہے؟ میں پہچان گیا کہ تو شیطان ہے۔ شیطان تو شیطان، اس کے پاس ہزاروں ہتھ کنڈے، وہ جاتے ہوئے بھی ہر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دھوکہ دے کر انہیں جہنم میں ڈھکیل کر جانا چاہ رہا تھا۔ کہنے لگا کہ عبد القادر تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا، ہم اور آپ ہوتے تو سینہ تھپک لیتے۔ واقعی بھئی ہمارا علم پہچان لے دیکھے شیطان کو۔ وہ پیران پیر تھے، قطب الاولیاء تھے، انہوں نے پہچان لیا شیطان کے اس ہتھ کنڈے کو اور کہا کہ شیطان مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے اللہ نے بچا لیا۔ شیطان نے انہیں نہیں بخشا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں المال کا خزانہ تھا، اس پر نگرانی کے لیے رات کو رکھا، تو رات کے وقت میں شیطان نے ایک بزرگ کی شخصیت، داڑھی والا ایک بوڑھا شخص ایسی صورت اختیار کر لی اور لکڑی کھٹکھٹاتے ہوئے آیا اور آ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بڑا بوڑھا لاغر آدمی ہوں، بھوکا ہوں، میرے بیوی بچے گھر میں بھوکے ہیں، کچھ اناج وغیرہ دے دو، کچھ مال دے دو تاکہ میں جا کر کھانے پینے کا نظم کر سکوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول شیطان کے جھانسے میں آ گئے اور کچھ مال اٹھا کر دے دیا۔ صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کارگزاری پوچھی تو فرمایا کہ یا رسول اللہ رات میں ایک بوڑھا آیا تھا، اس نے میرے سامنے درخواست پیش کی تو میں نے بیت المال میں سے کچھ مال اسے عطا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو تمہارے پاس بھیس بدل کر آیا تھا۔ خیر دن گزرا، پھر رات ہوئی، ابھی متعین ہے وہ اس کی نگرانی پر کی، دوبارہ شیطان دوسرا بھیس بدل کر آیا، دوسری صورت میں بوڑھا، پھر آ کر
मन्नत समाजत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर कुछ अता कर दिया। फिर सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने पूछा कि आज की रात कैसे गुजरी? कारगुजारी सुनाई कि आज कोई शख्स आया था, फिर उसे मैंने अता कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो वो भी शैतान था, वो आज रात दोबारा आएगा, वो आज रात फिर आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, दिन गुजरा, रात हुई, फिर दोबारा निगरानी में खड़े हैं, देखा कि फिर शैतान आया है, दूसरा भेष बदल कर दोबारा आया, मांगने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे पकड़ लिया, गिरफ्तार कर कर बांध दिया और कहा शैतान है, मेरे नबी ने ये बात मुझे बतला दी है। शैतान ने कहा कि हाँ हाँ तुमने अब पहचान लिया है, तुम मुझे अब जाने दो। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि नहीं, तुझे जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा था अब मैं तुझे पकड़कर नबी के सामने पेश करूंगा। तो शैतान ने कहा कि अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुम्हें कुछ राज की बात बतलाता हूँ। शैतान ने कहा कि राज की बात ये है, राज की बात ये है कि तुम चाहे मुझ पर जो भी मंत्र पढ़ लो, जो भी तंत्र पढ़ लो, चाहे जो कुछ भी तावीज़ फलीते मेरे लिए कर लो, मैं भागने वाला नहीं हूँ। मुझे डर लगता है तो सिर्फ दो चीज़ों से डर लगते हैं, ये एक अजान से कि जैसे ही अजान की आवाज़ शुरू होती है शैतान दुम दबाकर भागना शुरू करता है, यहाँ तक कि उसकी रीह निकलना, उसकी हवा निकलना शुरू हो जाती है। शैतान ने कहा कि मैं अजान से डर कर भागता हूँ। दूसरी चीज आयतल कुर्सी है, जहाँ जिस घर में आयतल कुर्सी पढ़ ली जाती है, जो इंसान आयतल कुर्सी पढ़ लेता है मैं उससे भाग जाता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दो चीजें सुनी और उसे छोड़ दिया। सुबह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अर्ज किया कि ये वाक़या पेश आया, उसने ये दो बातें फरमाई। तो अल्लाह नबी ने फरमाया कि शैतान तुमसे सच कह कर गया है, ये तावीज़ फलीते, ये जादू मंत्र तंत्र, इनसे कुछ नहीं होता, कुरानी आयात से सब कुछ होता है। नमाज कर हम अपने घर में खुशियों की, अपने कारोबार में बरकत की उम्मीद लगाए बैठे, ये गलत फहमी है हमारी। इशराक की नमाज छोड़कर हम अपने कारोबार की कामयाबी, हम अपने खूब धंधे अच्छे चलें, हम खुश खुर्रम रहें, हमारी सेहतें अच्छी रहें, हम अगर इसकी उम्मीद लगाए बैठे तो ये हमारी गलत फहमी है। जाकर तावीज़ लेते हैं क्या कि भाई कारोबार अच्छा नहीं चल रहा, दुकान में बंदिश, घर में बंदिश, न जाने और क्या क्या चीजें। ये गोया कि अल्लाह के साथ मजाक हो रहा है। गोया हम अल्लाह से ये कह रहे हैं अपने आमाल के जरिए से कि या अल्लाह रोजी तेरे हाथ में, तू मद्दे चलेगा, हम ये बंदिश करा कर रोजी के रास्ते खुलवा लेंगे। अल्लाह से गोया कि हम लड़ना, जंग का ऐलान कर रहे हैं कि तू चाहे तो खुशियों और रहमतों के दरवाजे बंद करके रख। हमारा आमिल है, हमारा एक पुजारी पंडित है, ये हमारा जादूगर है, ये हमारे बाबा है जो हमारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देंगे। ऐसा थोड़ी हो सकता है। अपने अकल के दरवाजों को खोलें, अपने अकल में समझें, दिल में ये बात बिठाएं कि रिज़्क़, बरकत, खुशियाँ, रहमतें, नियामतें, सेहत ये अल्लाह का खजाना है, ये किसी आमिल के जेब में नहीं मिलते, ये किसी फलीते तावीज़ में, गुंडे में, किसी बंदिश में, किसी बाटल में नहीं होते, ये अल्लाह के खजाने में होते हैं। अल्लाह के दरबार में सर झुकेगा तब जाकर ये खजानों के रास्ते खुलते हैं। ये जो हजरात तावीज़ वगैरह के पीछे लगे हैं, ये सब कुछ धोखा है। हाँ, इसमें भी सही भी है, जादू का इनकार भी नहीं, जादू का इनकार भी नहीं है, बड़ों बड़ों पर जादू हुआ है, बल्कि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू करवा दिया था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, जादू से मुतासिर हुए। मगर जान लें अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं, सईदुल कौनैन हैं, जिनके सदक़े में दुनिया व आखिरत बनाई गई है। सारी कायनात का जर्रा जर्रा नबी के सदक़े में है। जादू हो गया है, नबी बीमार है, मगर नबी को जादू का इल्म नहीं है, नबी को जादू का इल्म नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए से नबी को खबर दी कि आप पर जादू हुआ है और जादू फलां कुएं में डाल दिया गया है। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जरिए से वो चीज़ निकाली गई और जादू का तोड़ हुआ। आज हम जाकर आमिलों को बताते हैं कि भाई घर में परेशानी, बोलते हैं कि जादू हो गया तुम्हारे ऊपर। भाई नबी को इसका इल्म नहीं हुआ, तुझे कैसा इसका इल्म हो गया? अच्छा, जिन्नात के जरिए से हुआ, मुवक्किलात हैं, नबी पर तो जिन्नात ने ईमान लाया था, नबी के पास तो फरिश्ते थे, खुद अल्लाह ताला वहियां नाजिल करते थे। फिर क्या कोई जिन की ताकत अल्लाह की ताकत से बढ़कर हो गई? अल्लाह ताला फरमाते हैं या माशरल जिन्नि वल इंस, के इंसानों, ए जिन्नों, ये कामिल को नहीं,
دو عامل کو نہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو جما لو، ساری دنیا کے عاملوں کو جما لو، پنڈتوں کو جما لو، جادوگروں کو جما لو، سب مل کر اگر اللہ کی اس حکومت سے، اللہ کی زمین سے، اللہ کے آسمان کے نیچے سے، تم تو کہتے ہو کہ سب کچھ کرنے کی طاقت ہے، تم تو کہتے ہو کہ ہر چیز کرنے کی طاقت ہمارے پاس موجود ہے، کر کر دکھاؤ، اللہ کی زمین سے نکل کر تو دکھا دو، اللہ کے آسمان کی چھت سے نکل کر تو دکھا دو۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کی طاقت کے بغیر کوئی اس زمین سے نہیں نکل سکتا۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، یہ جادوؤں کے ذریعے سے، یہ تنتر منتر کے ذریعے سے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ چاہے جو کچھ بھی سیکھ لیں، جو کچھ بھی اعمال کر لیں، چاہے جنات کر رہے ہو، شیاطین کر رہے ہو، انسان کر رہے ہو، نیمبو پڑا ہو، ناریل پڑا ہو، مرچیاں پڑی ہو، جو کچھ بھی ہو جائے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر یہ ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ تمہارے نافرمانیاں ہوتی ہیں، نماز چھوڑ دیے، گھر میں بے برکتی آنی ضرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں میں جب ناچ گانا عام ہو جائے گا، وہ رات کو سوئیں گے انسانی شکل میں، صبح جب اٹھیں گے اللہ رب العزت ان پر عذاب نازل کرے گا کہ ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، اللہ تعالیٰ بے برکتی اتاریں گے۔ آج کیا رات میں، دن میں ہمارے گھروں میں ناچ گانے نہیں چلتے، بڑے بڑے اسپیکر، ہوم تھیٹر لگا کر ناچ گانے خود نہیں بلکہ پڑوسیوں کو بھی سنوا کر گناہ میں ڈال رہے ہیں، خود بڑے بڑے 52 انچز 42 32 انچز نہ جانے اور کتنی بڑی ٹی ویاں، کتنے بڑے بڑے ہوم تھیٹر ہمارے گھروں میں موجود ہیں۔ یہ نافرمانی، یہ ننگے ناچ ہمارے گھروں میں چلے اور پھر ہمارے گھروں میں ہم اچھائی کی، بھلائی کی، خیر کی آنے کی امید رکھیں، یہ ہماری بے وقوفی ہے۔ اللہ کا عذاب ہمارے گھروں میں اترے گا، بے برکتی ہمارے گھروں میں اترے گی، فرشتے ہمارے گھروں سے دور بھاگیں گے، فرشتے ہم سے دور بھاگیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اس گناہ کی بدبو اس کے بدن میں ایسی پیدا ہوتی ہے جسے فرشتے سونگھ سکتے ہیں، اور اس کی بدبو کی وجہ سے جو حفاظت کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے متعین کر رکھے ہیں وہ فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب حفاظت کے فرشتے دور بھاگیں گے کہیں نہ کہیں کے اثرات ہمارے اوپر آئیں گے ضرور، الگ الگ طریقے سے۔ نبی نے فرمایا حدیث کے اندر کہ ناخن، بال وغیرہ کاٹیں تو اس کو دفن کریں، اس کے اندر جلد از جلد جادو اثر کرتا ہے۔ ہمارے ناخن، اس میں جادو ہوتا ہے۔ بال ہمارے گھر کے ہوتے ہیں، بال جمع کر کر وہ بال والی آ کے انہیں دے کر کچھ نہ کچھ چھوٹے موٹے سامان لے لیتی ہیں۔ بال دینے کی چیز نہیں، حفاظت سے دفن کرنے کی چیز ہے۔ آج کل تو ایک بیپار چل رہا ہے، کچھ دن پہلے کی ریسرچ آئی تھی کہ باقاعدہ کچھ لوگ گھوم رہے ہیں جو عاملوں نے انہیں کام پر رکھا ہوا ہے، جادوگروں نے انہیں کام پر رکھا ہے، وہ گھروں کے پاس آتی ہیں، کچھ روپیہ پیسہ کچھ سامان دے کر بال لیتی ہیں، وہ جا کر عاملوں کو سونپ دیتی ہیں۔ وہ عامل حضرات جب کوئی آصف زدہ آتا ہے، کسی پر اثر ہوا تو وہ آتا ہے، اس کے اثرات کو نکالتے ہیں، ان بالوں میں باندھ دیتے ہیں۔ اچھی بچھی تھی بھائی، صبح اٹھی تو الگ الگ کسی دیوان کام کر رہی ہے، انہی حرکتوں کی وجہ سے کھلے سر گھروں میں گھومتی ہیں، کھلے سر بازاروں میں گھومتی ہیں، جادو اثرات وغیرہ وہیں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب استنجا خانہ بیت الخلاء جاؤ تو چپل پہن کر سر ڈھک کر جاؤ، کہ وہاں پر شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے۔ دعا پڑھ کر جاؤ کہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے اطراف ایک حصار لگا دیتے ہیں کہ شیاطین تمہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہ نورانی چیزیں ہوتی ہیں، یہ ہماری آنکھوں کو نہیں نظر آتی، یہ نگاہیں انہیں دیکھ نہیں سکتی، بصیرت کی نگاہیں انہیں دیکھتی ہیں۔ لہذا دعاؤں کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اچھے اور نیک اعمال کے ذریعے سے برکت مانگو، اچھائی طلب کرو، خیر طلب کرو، رحمتیں طلب کرو، گھر کی خوشیاں طلب کرو، میاں بیوی کی محبت طلب کرو، بچوں کی فرما برداری طلب کرو۔ ان تعویذوں سے، ان عاملوں سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں۔ جب بندہ ایک مرتبہ ان راستوں میں لگ جاتا ہے پھر اسے پلٹنے کی توفیق بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ کیوں؟ وہاں پر اسے کام بنتا ہوا صاف دکھ رہا ہے۔ جب کام بن رہا ہو تو وہ چھوڑ کر کیوں دوسری جگہ آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی، شیاطین ان کے کام بنا رہے ہیں،
ان سے بچنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہاں اگر کوئی نیک شخص ہے، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، قرآن آیات کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، اچھے کلمات کے ذریعے سے وہ تمہیں کوئی دعائیں دیتا ہے، وہ تمہیں کوئی تعویذ دیتا ہے، اس پر کوئی غلط کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا حکم نہیں ہوتا، کوئی نافرمانی کی بات نہیں ہوتی، کفری الفاظ نہیں ہوتے، یہاں تک آپ جا سکتے ہیں۔ ایسی تعویذ آپ کروا سکتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی کفر کا کلمہ نہ ہو، قرآن آیات سے ہو، احادیث کے کلمات سے ہو۔ اس کے علاوہ غیروں کے پاس جانا، اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ جو جا کر جادو کروا رہے ہوں یا جادو ہو گیا، اس کے توڑ کے لیے غلیظ خبیث لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنا ایمان گوا رہے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا ایمان گوا رہے ہیں، وہ لوگ کفر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت اگر ہو گیا ہے تو احادیث کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے اندر جادو بڑا چلا ہے، بلکہ شروعات وہیں سے ہوئی، بنی اسرائیل سے۔ مصر کا جادو آج بھی بہت مشہور، جیسے یہاں پر چین و بنگال کا کالا جادو بولتے نہیں، بنگالی بابا، ان لوگوں کا جادو بہت مانا جاتا ہے یہاں پر، مگر ساری دنیا کے اندر مصریوں کا جادو بہت مانا جاتا ہے۔ وہاں سے ہی چلیے بنی اسرائیل کے اندر سے، حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ بنی اسرائیل کے یہودیوں کے بڑے عالم تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان ہوئے، یہودی ان کے اسلام لانے سے ناخوش، بہت ناراض کہ ہمارا بڑا عالم جا کر مسلمان ہو گیا، یہ ہمارے لیے بے عزتی کی بات۔ انہوں نے ان پر جادو کرنے کی کوششیں کی۔ حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے کچھ کلمات سکھائے گئے ہیں، القاء کیے گئے ہیں، اگر میں ان کلمات کو نہ پڑھتا تو یہودی اپنے جادو سے مجھے گدھا بنا دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دعائیں انس سے بہت مجرب دعا، بہت کامل و مکمل دعا، جو کوئی بھی اس دعا کی پابندی صبح و شام کرتا ہے اس پر کسی قسم کی آفت نہیں آتی، کسی قسم کے جادو کا اثر نہیں ہوتا، اچھی اچھی بلائیں اس کے اوپر سے ٹل جاتی ہیں۔ منزل ہے صبح شام اس کا پڑھنا، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کے آسیب و جادو سے روک دیتا ہے، انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر ہو چکی ہو تو اس کی پابندی سے ساری بیماریاں، سارے جادو اور آفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں احادیث کے اندر، قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو ویران قبرستان مت بناؤ، بلکہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت کرو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، اس سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ گھروں کو آباد کرنے کے یہ ذریعے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کر جب بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، اس کے ماتحت بیوی بچے اس کے فرما بردار ہوتے ہیں۔ بندہ اللہ کا نافرمان، اس کے بیوی بچے اس کے نافرمان ہوتے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہیں، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں بھی کامیابی، کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی۔ اگر بندہ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہی کا لگا دیتے ہیں، پھر اسے پلٹ کر آنے کی توفیق نہیں ملتی، اور آخرکار اس کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی دعا، اس کی کلمات موجود ہیں، امیج بنا کر رکھا ہوا ہے، ریکارڈنگ وغیرہ بھی ہیں، اگر کوئی لینا چاہیں تو لے بھی سکتے ہیں۔ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، یہ چیزیں کرنے کی ہیں، انہیں کر کر اپنے آپ کو جادو سے، جنات سے، شیاطین سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔